بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ و تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج سورہ عبسہ کی آیات کا ہم لغوی صرفی تحقیق کریں گے اور اسی طریقے سے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور آخر میں پھر انشاءاللہ انہی آیات کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ اذا جب جاءت آئے گی، الصاخہ سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، یوما وہ دن ہوگا، یفر بھاگے گا، المرء انسان، من سے، اخی بھائی، ہی اس کے، واو اور والدہ ہی اس کی، واو اور ابی والد ہی اس کا، صاحبہ بیوی ہی اس کی، واو اور بنی بیٹے ہی اس کے، لام لیے کل تمام، امرا آدمی، من سے، ہم وہ، یومئذ اس دن، شان حالت، یغنی بے پرواہ کر دے گی، ہی اس کو، وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنسنے والے، مستبشرہ خوش، واو اور وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، علا پر، ہا ان کے، غبرہ غبار، ترہقو چھا رہا ہوگا، ہا ان کے، قطرہ سیاہی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، کفرہ کفار یا کافر، الفجرہ بدکار۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ اور جب آئے گی کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، وہ ایسا دن ہوگا جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، اور ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، اور بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن ان پر گرد و غبار ہوگا، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کافر اور بدکار ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے جاء، جاء یجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اسی سے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فی الماضی معلوم سے۔ اگلا لفظ دیکھیں الصاخہ، اصل میں تھا صاخیختن، خا کا خا کے اندر ادغام ہو گیا تو یہ بن جائے گا صاخہ۔ باب اس کا آتا ہے ناصرہ، اور مطلب ہے وہ آواز، ایسی سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، مراد ہے اس سے نفخہ ثانیہ، یعنی جو دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ آگے دیکھیں فرّ یفر، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، اور اسی سے واحد مذکر غائب فی المضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ یوم یہ بار بار گزر چکا ہے، اس کی جمع یام آتی ہے، دن کو کہتے ہیں۔ المرء یہ کہا جاتا ہے آدمی کو، اسی کی مونث آتی ہے المرأۃ جو کہ مشہور و معروف ہے۔ اخی یہ بھائی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اخوات۔ والدہ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع امہات آتی ہے، اور ابھی یہ والد کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں صاحبۃن، یہ بیوی کو کہا جاتا ہے، اور بنی یہ اولاد کو کہا جاتا ہے، یعنی بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں امرا یہ گزر چکا ہے۔ یومئذ یہ بار بار تفصیل کے ساتھ اس کی ترکیب ہو چکی ہے، یومئذ کانا کا ادا تھا، بہرحال جب ہم ترکیب کریں گے وہاں پر بھی میں اس کو دہرا دوں گا۔ شان کہتے ہیں اہم معاملے کو، حالت کو، اس کی جمع آتی ہے شؤون۔ اور اگلا لفظ دیکھیں یغنی، اغنا یغنی اغنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ کر دینا، اصل میں تھا یغنیو تھا، باب اس کا آتا ہے فعال، پھر آخر میں ہم نے یا کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا یغنی۔ وجوہ یہ جمع ہے وجہن کی، چہرے کو کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں مسفرہ، اسفرا یسفر اسفارن، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، باب اس کا آتا ہے افعال، اور اسی سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ اور ضاحکہ، ضاحکہ یضحکو، باب اس کا آتا ہے سمیع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا۔ اور اس کے بعد اب آگے لفظ دیکھیں مستبشرہ، استبشرہ یستبشر استبشار، باب اس کا آتا ہے استفعال، اور اسی سے واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور مراد ہے اس سے خوش ہونا۔
وجوہ یہ پہلے گزر چکا ہے، یوم دن میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلا لفظ دیکھیں غبرہ، غبرہ یہ باب اس کا آتا ہے نصرہ، غبرہ یا غبورو، اس کا مطلب ہوتا ہے گرد آلود ہونا، غبار آلود ہونا۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ترحقو، راہی کا یرحقو، باب اس کا آتا ہے سامیہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا۔ قاطرہ یہ کہا جاتا ہے گرد و غبار کو، سیاہی کو۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غبرہ یہ بھی گرد و غبار ہے، قاطرہ یہ بھی گرد و غبار ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو دیکھیں ان دونوں کے درمیان فرق ہے، جو تو ہے نا قاطرہ، وہ اٹھتا ہوا غبار جس میں اوپر چل کے پانی کی آمیزش ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے قاطرہ، اور جو غبرہ ہے وہ نیچے رہنے والا جو غبار ہوتا ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے غبرہ۔ آگے چلیں، اگلا لفظ ہے کافرہ۔ دیکھیں کافر کی جمع ہے، کافر کی جمع کفار بھی آتی ہے، کافر کی جمع کفرہ بھی آتی ہے، اور اسی طریقے سے جو فاجرہ ہے یہ جمع ہے فاجر کی، اور فاجر کہا جاتا ہے بدکار کو۔ بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق یہاں تک ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر انہی آیات کی ترکیب کریں گے۔